بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے سب سے اہم اور پہلا نظریہ عقیدہ توحید ہے، یعنی خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید تمام عقائد کی ابتدا اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں بلکہ جڑ کی وجہ سے باقی رہتا ہے، اسی طرح عقیدہ توحید پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر جب مسلمان ہوئی کو عقیدہ توحید پر شک ہو جائے تو کیا اس کا ایمان برقرار رہے گا؟ اسی سوال کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کی روشنی میں لیں گے۔ ناظرین، عبد المالک نامی ایک کینین شہری نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر اٹینڈ کیا۔ یہ شخص حال ہی میں مسلمان ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرا سوال عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن میں پڑھا اور سورہ زمر میں لکھا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اگر عقیدہ توحید صحیح ہے تو پھر کیوں اللہ نے ہم کہا، کیوں میں نہیں کہا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسس کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی معجزاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے پیدائش سے قبل ہی ہو چکے تھے، اور جیسس نے جس مقدس روح کی خبر دی، کیا وہ مقدس روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ My name is Abdul Malik. I am from Kenya. Newly revert 1 year ago here in Malaysia, and I just have few questions that is been disturbing my mind a little bit. If you can clarify for me on the part of Tawheed, on the part where Allah says that in Surah Az-Zumar, that Allah says that we are the one who sent this Quran and we are the one to get this Quran. So Allah testifies to this that He says we. Why can't Allah just say I? And then on the second part of it, on the part of Tawheed, that is to believe in Allah and the Messenger. On the Messenger part of it, can we attest that when the Prophet ﷺ was born, he was born miraculously as well, and one of his miracle that he received is being circumcised inside the mother's womb. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے اس بھائی کی غلطی کی تصحیح کی کہ جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا وہ سورہ زمر کی آیت نہیں بلکہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں کہا گیا اور ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو نماز میں دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظمت والا دیا، اور سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ان آیات میں کی جگہ ہم اس لیے استعمال کیا کیونکہ جمع کے سیغے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت سی زبانوں میں یہ طریقہ رائج ہے۔ انگریزی زبان میں بھی جمع نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عزت کے لیے بھی۔ نمبر میں جمع کا مطلب ہے وہ 5 افراد ہیں، اس لیے ان کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن جب آپ ملکہ برطانیہ کو یا شاہ برطانیہ کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم کا لفظ لکھتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ نے جب بھی کوئی خط لکھا اس میں لکھا کہ ہم نے یہ کہا، ایک شاہی قسم کا جمع کا صیغہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطب کر رہا ہے وہ عزت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم، اس کا مطلب ہے عزت والا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کی بجائے 2 خدا ہو گئے۔ یہ انگریزی، ہندی اور اردو سمیت کئی زبانوں میں لکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی عرب اس بارے میں سوال نہیں کرے گا کیونکہ اس کا معلوم ہے کہ یہاں ہم کا لفظ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے۔ Plural of number means there are 5 people, we say we. But when the Queen of England, when she speaks, she says we said this. So that's called as a royal plural. So similarly, when Allah sometimes uses I, sometimes uses we. When Allah is saying we, it is the royal plural, which is there in English language, which is there even in Hindi, Urdu. So it is not the plural of number, it is plural of respect. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے دوسرے سوال کے جواب دیا اور بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش معجزانہ نہیں بلکہ تمام انسانوں کی طرح ہی تھی، مگر کچھ نشانیاں تھیں جو ظاہر ہوئیں۔ شیخ عبدالحق محدث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایوان کسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 پتھر گر گئے۔ فارس کا مشہور آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا۔ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، عرب کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کہنوں کو باز خبر دے دیتے تھے، مگر اس کے بعد ان کا آسمانوں میں آنا جانا بند ہو گیا۔ یہ کچھ نشانیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئیں، جن سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جیزس نے پیش گوئی کی تھی۔ ہندوازم کے ویدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے ہر مذہبی کتاب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، ان کی آمد کا حال، اور نہ صرف پیش گوئیاں کی بلکہ بتایا بھی گیا کہ ان کی پہچان کیا ہوگی۔ آپ نے جیزس سے متعلق بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے جس مقدس روح کا ذکر کیا تھا کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جس پر میرا جواب ہے کہ قرآن اور بائبل میں بہت سے مماثلت ہے، اسلام اور عیسائیت میں بہت ہی مماثلت ہے۔ جب بائبل گیبریل کی بات کرتی ہے تو یہ قرآن میں بھی ہے، مگر وہاں ہم گیبریل کو جبرائیل کہتے ہیں، عیسائی جبرائیل کو فرشتہ سمجھتے ہیں، تو ہم مسلمان بھی جبرائیل کو فرشتہ ہی لکھتے ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بائبل اور قرآن میں ایک جیسی ہیں۔ بائبل کی جو باتیں قرآن پاک کے ساتھ ملتی ہیں ان پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو اس کو ہم فرقان کہتے ہیں۔ یہ غلط اور صحیح کی تمیز کرنے کا طریقہ ہے۔ کسی بھی مذہبی کتاب کا جو حصہ قرآن پاک سے ملتا ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، جو نہیں ملتا ہم اس کو مشکوک سمجھتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اہل کتاب کے صحیفوں کا حوالہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو قرآن پاک کے خلاف جائے وہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ What matches with the Quran as far as the Bible and the Quran is concerned, or Christianity and Islam is concerned, Quran is the Furqan. It is the criteria to judge right from wrong. So what matches with the Quran, we say we agree with it. What doesn't match and doesn't go against, it's ambiguous, may be right, may be wrong. So our beloved Prophet said there is no harj, there is no problem if you quote the scriptures of the Ahl Kitab. But what goes against the Quran, that we reject. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم بائبل میں لکھی ہر اس بات کی بھی نفی کرتے ہیں جس سے متعلق کوئی شک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی کہتے ہیں کہ جیسس خدا ہیں، ہم مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے کیونکہ قرآن پاک میں ایسا کچھ نہیں لکھا، اس لیے ہم عیسائیوں کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسس خدا ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور بائبل میں بھی یہ کہیں نہیں لکھا کہ جیسس خدا ہیں۔ تو جو بھی بائبل اور قرآن میں ایک سا ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ بائبل میں کہیں بھی کوئی غیر واضح، غیر مبہم اور مستند حوالہ موجود نہیں کہ جس میں جیزس نے خود کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری عبادت کرو۔ بہت سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ صرف سن آف گاڈ کہہ جانے سے جیزس کو خدا سمجھا جائے، تو بائبل میں تو کئی افراد کو سن آف گاڈ کہا گیا ہے۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسرافیل کو سن آف گاڈ کہا گیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سب بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے حکم سے چلتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ خدا کے بیٹے کا مطلب وہ ہے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ پیغمبر کو خدا کے بیٹے کہیں تو مجھے مسئلہ ہوگا۔ بیگاٹن انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنسی تعلق قائم کر کے کسی کو جنا جائے۔ یہ درندوں کا فعل ہے جس کو خدا کے ساتھ زیب نہیں دیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی اسکالرز نے بھی اس بیگاٹن لفظ کو اپنی بائبل کے نظر ثانی شدہ ورژن سے نکال دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام پر صحیح طریقے سے کاربند رہیں گے، عیسائیت کے دور کی باتیں بھول جائیں، صرف قرآن پاک پر عمل کریں، جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے اس کی پیروی کریں، باقی جو بھی بائبل میں آپ نے پڑھا یا پادریوں سے سیکھا اس کو فراموش کر کے عقیدہ توحید پر سختی سے کاربند رہیں، کیونکہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ بھٹکنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں، ان کو پاس سے بھی نہ پھٹکنے دیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔